مجھے اس فیلڈ کے اندر سکون نہیں تھا. خواب آتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. اچھا. اور میرے پاس چند گھنٹے کا ٹائم ہے تو میرے ہاتھ میں نا سورہ یاسین ہے اور وہ میں پڑھ رہا ہوں. میں کبھی مسجد بھاگ رہا ہوں, مطلب میں ایک کونا ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں جہاں بیٹھوں اور اس یاسین کو صرف ایک دفعہ پڑھ لوں. اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں کہ میں نے اتنا وقت اس چیز کو دینا ہے, اتنا وقت اس چیز کو دینا ہے. میں نے داڑھی کی نیت کی, میں نے داڑھی پراپر آ گئی نا, تو وہ جب گیٹ اپ بھی چینج ہو گیا تو وہ دنیا کی جو حوریں ہیں ان کی زیادہ مجھے آفر آنا شروع ہو گئے. سلام ست سری اکال جی, کیداں دے مزاج تواڈے, امید کردا تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے. انسان اسلام تو دور کیوں ہوندا ہے, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇਸ اسلام دی راہ تے آ کے کداں دا سکون ملدا, اے دسنگے عثمان بیگ صاحب. سر کداں دے مزاج تواڈے؟ اللہ کا شکر جی, بہت ٹھیک ٹھاک. عثمان صاحب, پہلے تسی وڈے وڈے اداکاراں دے نال کام کیتا, ہن تسی اسلام دی راہ تے توڑ پے, کنا مشکل آیا تانوں؟ دیکھیں جی, مشکلات تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر آتی ہیں. انسان کالج لائف میں ہو تب بھی اس کو مشکلات آتی ہیں, اپنی بزنس کی فیلڈ میں ہو تب بھی مشکلات آتی ہیں. لیکن یہ جب انسان دین کی طرف کنورٹ ہوتا ہے تو اب جب میں پچھلے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ جب انسان دین کی طرف کنورٹ ہوتا ہے تو ان کے بڑے جو ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ آج مشکلات آئیں گی آپ کو پہلے سے زیادہ. اچھا. کیونکہ دو طرف سے حالات آتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے. اچھا. کیونکہ دعوت جو ہے وہ دونوں طرف سے چلتی ہے. تو جو شیطان کی طرف سے حالات آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ حرام کی طرف مائل کرتا ہے, وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. کیونکہ جب انسان بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے چل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے شیطان کے وسوسے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, نورانی وسوسے. اچھا. جو شیطان کے ہوتے ہیں, تو وہ غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی طرف سے ایک حالات آئے وہ یہ تھے کہ مطلب فائنینشلی حالات بھی آئے, مالی کے اعتبار سے, اور پھر لوگوں کے تانے بھی سننے پڑے, لوگوں کی طنز بھی سننے پڑے. اور لوگوں کی طرف سے ایسی نا امیدی کے باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے مطلب داڑھی رکھی ہے, میں نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہے, تو یہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے. تو بہت سارے آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کہ کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے پیو گے, اور کون رشتہ دے گا, شادی کون کرے گا, جاب کون دے گا, کیسے پریزنٹیشن دو گے جا کے, یہ ساری چیزیں سامنا کرنی پڑتی ہیں اکثر جب انسان سنت کو اپناتا ہے. لیکن بہت خوبصورت طریقے سے اللہ ان چیزوں سے نکالتا بھی ہے. اگر عثمان, دیدار تے نرگس تے وڈے وڈے ناں جنہاں دے نال تسی ڈانس بھی کیتا, انہاں نوں چھڈ کے افسوس نہیں ہوندا پیا؟ بالکل افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے اللہ نے خود بڑی اچھی بیوی دے دی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. کیا بات ہے. لیکن کیا نام ہے, اب تو وہ اتنے انٹرویوز کے اندر وہ ان کا یہ نام آ چکا ہے کہ میری وائف جو ہے نا وہ خود کہہ رہی ہوتی ہے کہ کہتے بیوی نے کوٹی کہتے نہیں سائڈ تے کیتا تھا نا. وہ اس سے تو میری شادی تو بعد میں ہوئی ہے. اچھا. مطلب میں تقریباً شادی سے مطلب 4 سال بعد شادی ہوئی ہے میری, 5 سال بعد, یعنی تبلیغ کی طرف آئے ہوئے 5 سال کے بعد میری شادی ہوئی تھی. تو اس میں بلکہ ایک بڑا زبردست ہے کہ وہ جو جن کے گھر میری شادی ہوئی ہے ان کے گھر والوں نے مجھے فیس بک پہ پہلے دیکھا ہوا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے شادی کرنی ہے نا اپنی اس کی, تو اس طرح کے لڑکے سے کرنی ہے. اچھا, باپو نے تانوں زبردستی اس طرح تے چلایا یا تہاڈا اپنا ضمیر اجازت نہیں دیندا سی کہ میں اس طرح دا کام کراں؟ نہیں, اصل تو یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے. ضمیر کے اعتبار سے ضمیر اکثر جھنجھوڑتا تھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. میں اکثر پہلے بھی انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ میں رویل پام کے اندر پروگرام کر رہا تھا, اس میں میری ڈانس کی پرفارمنس تھی اور اس کے اندر کاسٹیوم میرا تھوڑا سا عجیب سا تھا, تو شیشہ سامنے لگا ہوا تھا بہت بڑا. تو میں نے اس شیشے میں جب اپنے آپ کو دیکھا تو ضمیر سے ایک آواز ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو جب تنہا ہوتا ہے انسان تو تنہائی میں اکثر کہتے ہیں نا اللہ ملتا ہے. اللہ تو ہر جگہ ہی ہے اور ہر طرف ملتا ہے, لیکن تنہائی کے اندر انسان کو موقع ملتا ہے, ایک تعلق بنتا ہے. تو اس درمیان مجھے یہ اکثر لگتا تھا, لیکن کسی نے زور زبردستی نہیں کہا. سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر سکون نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بے سکونی جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے, اور سکون جو ہے وہ لوگ کروڑوں روپیہ دے کے تلاش کرتے ہیں. تو
میرے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, دوست ہیں جو کروڑوں پتی ہیں, اربوں پتی ہیں, لیکن ہمیں کہتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. تو ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو سب سے بڑی چیز مجھے اٹریکٹ کی اس فیلڈ میں آنے کے لیے وہ یہ تھا کہ دیندار لوگوں کے اچھے اخلاق کم ملتے ہیں دینداروں میں بھی, لیکن اچھے اخلاق سے انہوں نے لیا اور انہوں نے محنت کی اور مسجد کے ماحول میں لے کے گئے. تو جب مسجد کے ماحول میں لے کے گئے تو وہ تو فرشتوں کا ماحول تھا. تو جب انسان فرشتوں کے ماحول میں جاتا ہے, جیسے ماحول میں جاتا ہے ویسی صفات اندر آتی ہے. تو فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو جب جن لوگوں میں آپ بیٹھو گے وہ صفات منتقل ہوں گی تو اس کا ایک اثر پڑے گا. جھوٹ کا اثر ہوتا ہے اور نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ نیک کاموں کا ایک اثر تھا کہ مجھے دل کو سکون مل رہا تھا. اس دل کی کیفیت اور ایک سکون کے وجہ سے جو ہے وہ اس طرف آنا ہوا, اور آگے کافی مشکلات آئیں, ڈیٹیل ہے, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے الحمدللہ. عثمان کتے اے مقصد تے نہیں ہے کہ دنیاوی کڑیاں چھڈ کے تے آخرت دیاں حوراں حاصل کراں؟ ہاں, حوروں کے تو بارے میں یہ ہے کہ میں بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب میں نے داڑھی کی نیت کی, مطلب داڑھی پراپر آ گئی نا, تو وہ جب گیٹ اپ بھی چینج ہو گیا تو وہ دنیا کی جو حوریں ان کی زیادہ مجھے آفر آنا شروع ہو گئے. مطلب پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شادی کیسے ہوگی, داڑھی رکھ لیں گے کیسے شادی ہوگی. تو دنیا کی جو حوریں تھیں ان کے زیادہ رابطے ہونا شروع ہو گئے کہ یہ ہے وہ ہے مسئلے مسائل. تو اس کی وجہ سے بھی میں نے ذرا جلدی شادی کر لی. لیکن یہ تھا کہ ایسی کوئی لالچ نہیں تھی, ایک وہ تو آگے ہی ملنی ہے, کیسی ملنی ہے, اس کا تو مقابلہ نہیں ہے ادھر کا. اچھا, انڈسٹری نو چھڈ کے ہن تسی اپنا کیڑا بزنس کرتے پے؟ میں جی اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس فیلڈ کو میں نے چھوڑا تو میرے پر حالات بہت زیادہ آئے, فائنینشلی حالات, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن یہ اب جو میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت کام ہے, اور حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر جنت میں کوئی کاروبار ہوتا تو وہ خوشبو کا اور کپڑے کا ہوتا. تو اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ خوشبو کا کام ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ پوری دنیا سے ہم یہ فریگرنسز کو کلیکٹ کرتے ہیں. انڈیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, ایران, ان ممالک سے خوشبو اکٹھی کی جاتی ہے. پھر لیڈیز کی فیشن ایکسیسریز میں آگے, چونکہ میری فیلڈ میڈیا کی تھی تو میڈیا کے اندر ظاہر کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, نفاست کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, پروموٹ ہی اسے کیا جاتا ہے کیونکہ فیلڈ ہی وہی ہے ماڈلنگ کی. تو اس کے اندر اس کی وجہ سے ایک میرا سوچ تھا کہ میرا ایک برانڈ ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ابھی بھی چونکہ جب دین کی طرف آیا تو پھر اپنا یہ کلودنگ برانڈ بنا لیا, اور لیڈیز ایکسیسریز اور فیشن ایکسیسریز, اور پھر کیپس ڈیزائن کی ہم نے, اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ڈیزائنر رکھی ہوئی ہے, اور یونٹس ہیں, اسٹیچنگ یونٹس ہیں, وہاں سے ہم تیار کرواتے ہیں. اور بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے 50-60 ہزار میں بھی گزارا نہیں تھا. تو اب جب 10,000 کمانا شروع کیے تھے تب بھی گزارا ہو رہا تھا, 20,000 میں بھی گزارا ہو رہا تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خوشبو پوری دنیا میں جاتی ہے. اور ایک خواب تھا, میں آپ سے شیئر کروں, میں جب ایک دفعہ جماعت میں تھا تو میرا ایک دوست تھا, اس نے خواب دیکھا کہ خوشبو ہے, ایک پوری دنیا کے عرب ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے, پوری دنیا کے عرب. تو وہ ان کو خوشبو چیک کروا رہے ہیں. تو ایک آخری جو عرب تھا وہ ٹیونس کا عرب تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تم کس کی خوشبو دکھا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تم چھوڑو میرے دوست کو, تم میرے سے خوشبو ٹرائی کرو, یہ لگاؤ. اس نے کہا یہ کس کی خوشبو ہے؟ اس نے کہا یہ عثمان بیگ کی خوشبو. مطلب وہ اس وقت میرے پر نا حالات کچھ ایسے آئے تھے. تو اس نے یہ خواب دیکھا, اس نے مجھے تعبیر بتائی. میں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تمہارے اس کام کو پوری دنیا کے اندر لے کر جائے گا. تعبیر کیونکہ پوری دنیا کے عرب تھے اور عرب ہی خوشبو کو زیادہ وہ کرتے ہیں. تو اس نے بھی اس کی ایک تعبیر نکالی. تو الحمدللہ آج اس دین کی ایفرٹ کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے, سارا دین کی وجہ سے ہی اللہ نے اس کام کو ذریعہ بنایا میری. ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? جی میرے پیارے, اس میں تو میں بالکل ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. کیونکہ مجھے جو میرا جو ذریعہ بنی تھی سب سے پہلے وہ میری والدہ تھی. کیونکہ میری والدہ نے کہا کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. وہاں تبلیغی جماعت والے ملے, انہوں نے محنت کر لی, بنیادی دعوت ان کی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے کام بنیں گے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی بنیں گے. بہت بڑی بڑی بلائیں ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں. مطلب آج ہم اپنے دوستوں کو بوتل پلانا تو فخر سمجھتے ہیں, اور
पैसे जेब में नहीं होते, उधार लेके करते हैं। लेकिन कभी आज तक माँ को जो है वो खाना नहीं खिलाया। वो अक्सर मेरे टीचर एक मिसाल देते थे कि माँ कहती है बिरयानी खवा दे, लेकिन ਜਦੋਂ मर ਜਾਂਦੀ है ਉਦੋਂ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, तो ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि माँ बाप की दुआएं लें, उलमा के साथ जुड़ें, दीन के माहौल में बैठे और अपनी ज़िंदगी का एक निज़ाम बनाएं कि मैंने इतना वक्त इस चीज़ को देना है, इतना वक्त इस चीज़ को देना है। तो जब सारी लाइफ आपकी तरतीब में आएगी ना तो सारे काम आपके बनते जाएंगे। अभी हमारी तरतीब नहीं है चूँकि लाइफ की ना। मैं एक छोटा सा आपको एक वाक़या बताऊँ। एक उस्ताद था, उसने अपने शागिर्द को कहा कि ये नक्शा है, उसके सारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उसने कहा इसको जोड़ के दिखा। अच्छा, अब कितनी बारीक लाइनें होती हैं, जोड़ना तो मुश्किल है। तो उसने कहा उस्ताद जी ये तो नामुमकिन है। उसने कहा कोशिश तो कर। उसने जब कोशिश की तो उसने वो टुकड़े जमा करना शुरू किए। उसने देखा एक इंसानी आँख उसको नज़र आई। उस इंसानी आँख को ढूंढते ढूंढते उसने दूसरी आँख ढूंढी, फिर उसने नाक ढूंढी, सारे जिस्म के आज़ाद ढूंढ कर उसने एक स्केच बना लिया। जब उसने उल्टाया तो पीछे दुनिया का नक्शा भी जुड़ चुका था। तो जब इंसान बिगड़ता तो दुनिया बिगड़ती है, और जब इंसान संवरता तो दुनिया भी संवरती है। तो दुनिया में बिगाड़ सिर्फ मेरी वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। मैं अगर सही हूँ तो दुनिया सही है, ना मीडिया गलत है, ना फलां गलत है। हाँ, एक तबका है जो गलत काम कर रहा है, गलत नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन मीडिया की वजह से। अब मैं बताता हूँ कि अभी आपके आने से पहले मुझे कॉल आई कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे आपका नंबर लिया, इंटरव्यू देखा। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं। कई लोगों इस मीडिया की वजह से कई लोगों को कलमा भी पढ़ाया, गैर मुस्लिम को इंडिया में। तो बहुत सारे ज़रिए हैं। तो इसका अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए, नौजवान अगर इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इसका रिजल्ट है। अच्छा, ਜਦੋਂ मॉडल ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ये तो आप बताएंगे। मैंने तो होम बहुत सोने लग रहे। नहीं, मुझे तो अक्सर जब लड़कियां बताती होती तो मुझे सही पता चलता था। अच्छा, लड़कियां की दास्ती सी वो है ही कहती सी कि क्या नाम, मेरी वालदा आप ही की तरह का रिश्ता ढूंढ रही थी, आप ही की तरह का लड़का ढूंढ रही थी। वाह जी वाह। तो वो फिर पता चल रहा था कि भी वो ऑब्वियसली ज़ाहिर है सुन्नत के अंदर एक कशिश है भाई। बेशक बेशक। देखो ना, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस जगह पे क्यों बाल आते हैं, आँख के डेले पे क्यों नहीं आते, दांत पे क्यों नहीं आते, होंठों पे क्यों नहीं आते। बज़ाहिर तो एक दुनियावी एतबार से अगर मैं देखूं तो यहाँ एक निकलना है, लेकिन बार बार अल्लाह हमें याद कराता है कि तुम इसको कटवा रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, तुम कटवा रहे हो, मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। क्या बात। और वैसे ही आप देखो साइंटिफिकली तौर पे कि जिस मर्द के यहाँ पर बाल होते हैं, दाढ़ी होते हैं, वो फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे बड़ी बात। और ये तो इंसान की वो क्या नाम है, एक पहचान है, मर्द की पहचान है दाढ़ी, और औरत की पहचान उसका पर्दा है। तो अगर हम इसको इख्तियार करेंगे, मुश्किल लगता है लेकिन इतना नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ कि यार मेरी एक पहले वो लाइफ थी कि मैंने दुनिया का हर फैशन किया है। आप मेरी फेसबुक पे पिक्चर्स उठा के देख लो तो उसके अंदर इवन के मतलब मैं डांस सिखाता था। अच्छा, डांस करता भी था, सिखाता भी था। अच्छा। और फैशन के एतबार से हर 20-20 हज़ार रुपये की पैंट भी पहनी मैंने। वाह। लेकिन अगर सुकून उसमें होता तो मैं यहाँ ना बैठा होता, तो सुकून उसी में था, अल्लाह का शुक्र। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੋ? जी बिल्कुल, कॉल्स वगैरह आई, चूँकि उस वक्त इजाज़त नहीं थी और उस वक्त एक कैफियत होती है कि भाई मतलब ऐसे माहौल में नहीं जाना, चूँकि माहौल के असरात होते हैं। लेकिन बाद में आहिस्ता से समझ आया कि अगर आप किसी ज़रिए से पैगाम पहुँचाना चाह सकते हो तो ये मीडिया है। तो कॉल्स वगैरह उन्होंने राब्ते भी किए। मैं तकरीबन 1.5-2 साल तक मीडिया पे नहीं आया। अच्छा। 1 साल तक जब दीन की तरफ लगा तो 1.5-2 साल तक मैं नहीं आया। उसके बाद फिर इस्लामिक मीडिया की तरफ से काफ़ी कॉल्स वगैरह आई और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए, काम भी किया, अपने एतबार से भी काफ़ी काम करता रहा ये इस्लामिक कंटेंट के ऊपर। लेकिन ये था कि जो दूसरा मीडिया था उनको अब जो मीडिया है वो कहता है कि यार पैसे हमसे ना लो, हमें पैसे दो। तो इसलिए वो तो खैर ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब इवन कि अगर मैं उनको कहता था, अब आपको मैं बात बताने लगूँ कि अगर मैं उनको कहता था कि यार मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक स्टोरीज़ बनाना चाहता हूँ जो मेरे जहन में है, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, तो वो या तो वो रमज़ान में बुलाते हैं या वो कहते हैं कि जी आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हम तो नहीं कर सकते। तो लेकिन जब रमज़ान आता है तो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मीडिया अच्छा है, लेकिन मीडिया को जो है ना वो थोड़ा सा
ان لوگوں کو لینا چاہیے کہ جو لوگ آپ سے پہلے اٹیچ تھے ان کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں بھی قدر کرو گے زمانہ اور بڑا پڑا ہوا ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگ اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر اور کون کرے گا؟ میڈیا کی قدر نہیں کرے گا تو پھر بالکل کرے گا. عثمان صاحب, کوئی ایسا واقعہ فیلڈ 'ਚ رہندے ہوئے پیش آیا جن نے اہم کردار ادا کیتا ہے تہاڈی زندگی بدلن دا؟ جی, اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں تھا تو انسان جب ایسی فیلڈ میں ہوتا ہے نا, ایسے ماحول کے اندر ہوتا ہے, تو اس کے اندر ایک بے سکونی کی وجہ سے اللہ بھی آپ کو سگنل دیتا ہے. مجھے اکثر خواب آتا تھا, اکثر یہ خواب آتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. اچھا. اور میرے پاس چند گھنٹے کا ٹائم ہے, تو میرے ہاتھ میں نا سورہ یاسین ہے اور وہ میں پڑھ رہا ہوں. میں کبھی مسجد بھاگ رہا ہوں, مطلب میں ایک کونا ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں جہاں بیٹھوں اور اس یاسین کو صرف ایک دفعہ پڑھ لوں تاکہ میں بچا. اور یہ خواب مجھے کوئی بڑی عمر میں نہیں بلکہ یہ خواب مجھے شروع سے آتا تھا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے نا, چونکہ دیکھیں ہدایت آنے کا ذریعہ انسان بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور محنت انسان کی ہوتی ہے لیکن دعوت اللہ کی چلتی ہے. تو چونکہ انسان اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ضروری ہے لوگوں کے پاس جانا, ان کو دین کی دعوت دینا, تو اس وقت تک پہنچا کوئی نہیں تھا, لیکن بار بار مجھے سگنل ضرور ملتے تھے, کبھی خواب کے ذریعے. تو جب مجھے خواب میں اکثر میں نے کوئی 4-5 دفعہ دیکھا کہ مجھے موت آنے والی ہے اور مجھے پتہ کہ 12 بجے میں نے مر جانا ہے, تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اکثر میں یہ دیکھتا تھا کہ میں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں, میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی بیچ میں ہرڈلز آ رہی ہیں. تو جب میں یہ خواب دیکھنا شروع ہو رہا تھا تو میں نے ویڈیوز سرچ کرنا شروع کر دی ڈیتھ کی. جب میں نے ڈیتھ کی ویڈیوز کو سرچ کرنا شروع کیا تو اس سے خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو ان دنوں میں میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ یار وہ ایک فلاں ماڈل ہے سدرا نام کی, تو وہ اس کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے. کیونکہ 3 دن پہلے ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ گلبرگ میں ڈیفینس میں, تو وہاں پر اس نے مجھے کہا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس کی موت کو سن کے میرے اوپر ایک اثر پڑا. تو میں نے پھر تقریباً 1 ہفتہ جو ہے نا نمازیں پڑھیں اور یہ چھوڑ دیے کام, دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن وہ 1 ہفتے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو میں نے تیرے سے مذاق کیا تھا. تو لیکن اس سے پہلے وہ اس کا جو مذاق تھا وہ میرے لیے سیریس بھی ہو گیا تھا کہ میں دین کی طرف راغب ہونے کے لیے میرا ایک وہ ذریعہ بنا. لیکن مجھے اکثر خواب میں اللہ کی طرف سے یہ سگنل ملتا تھا موت کا, تو اس کا خوف میرے پر طاری تھا. تو ایک میرے دل کی زمین نرم ہو رہی تھی آگے لائف کو اختیار کرنا ہے. وہ جی تسی سنی عثمان صاحب دی گفتگو, اہم گفتگو سی تے کداں انہاں نے اپنی زندگی نو بدلیا تے اس رب نے تانوں سگنل دینا ہوندا ہے کہ تسی اس راہ تے چل پو جس راہ تے میں تانوں چلن دا حکم دیتا سی. اسی طرح عثمان نے اپنی زندگی نو بدلیا کہ اپنے خدا دے سامنے جھکے تے اج او ایک دین دی راہ تے تڑ پے نے. اسی طرح دی مزید سٹوریز ویکھن لئی ساڈے چینل نو سبسکرائب کر لو تے ساڈی سٹوری نو شیئر کرنا مت بھولو کیونکہ بہترین سٹوریز ساڈے چینل تو تانوں ملن گیاں.